السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. افغانستان، پاکستان، انڈیا، صورتحال اور اس کے خطے پہ اثرات، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ زیادہ سے زیادہ آبجیکٹیو انالیسس کی ضرورت ہے تاکہ کچھ حقائق تک پہنچا جائے. اس کا پس منظر بھی بیان ہوگا، اس میں وے فارورڈ کیا ہے، سلوشنز کیا ہیں، ہو از بیہائنڈ ہوم اور کن سے کنفرنٹریشن ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں. افغانستان کے بارے میں بھی چونکہ بہت سی باتیں کہیں جا رہی ہیں. ہماری اسٹیٹ کا جو ایک بیانیہ ہے، جو نیریٹیو ہے، وہ تو یہی ہے کہ وہاں پہ فتنہ الخوارج جو ہیں وہ فتنہ الہندوستان، خوارج ہندوستان کی شے پر پراکسی وار لڑ رہے ہیں اگینسٹ پاکستان اینڈ پرٹیکولرلی اگینسٹ پاکستانی آرمڈ فورسز اینڈ پرٹیکولرلی اگینسٹ انوسینٹ پاکستانی سولینس. تو اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ اٹ از اونلی ٹریڈ یا کوئی اسمگلنگ یا کوئی ایلیسٹ اس طرح کی ٹریفکنگ ہے، یا واٹ آر دا ایشوز؟ ان کے پولیٹیکل ریمیفیکیشنز کیا ہیں، پس منظر انڈر کرنٹس کیا ہیں، اور انٹرنیشنل سینیریو کیا بلڈ اپ ہو رہا ہے، اور پاکستان کا کیا رول ہونا چاہیے. آج ہمارے ساتھ ایک موضوع ترین شخصیت ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے. ان کا تعارف ہے جناب نذیر حسین. آپ سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ امور ہیں. جناب نذیر صاحب، تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی، افغانستان کے بارے میں کتابیں لکھی گئیں، بڑے بکس اور بڑے آرٹیکل لکھے گئے، اور کبھی کبھی کچھ ایسا گمان بھی ہوتا ہے کہ اس میں جو افغانیز ہیں وہ پروپیگنڈسٹ بڑے اچھے تھے. یعنی انہوں نے کچھ ایسا تاثر دیا کہ اگر انہوں نے کہیں پہ قتل قتال بھی کیا تو اس کو انہوں نے ایک بڑا گلوری اور وار بنا دیا، وار آف گلوری، اور ساتھ اس کو فتح کا جشن بھی منایا. مارا انہوں نے انوسینٹ لوگوں کو، اور کچھ لوگوں کو کمزور اور ناتواں اور ٹگا اور بیوقوف قرار دے دیا، اور بے غیرت بھی. تو یہ پروپیگنڈا وار بھی ہے، ساتھ ساتھ پراکسی وار بھی ہے، ساتھ ساتھ ٹریڈ وار بھی ہے. تو آئی تھنک یو آر دا بیسٹ پرسن ٹو ڈسائفر اٹ آل. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ. جناب آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ آج ہم افغانستان پہ فوکس کریں گے. جی پہلے بھی کئی سیشنز میں آپ اس پہ کافی گفتگو کر چکے ہیں، لیکن یہ ایشو ایسا ٹیڑھا ہے اور وہ ملک بھی ٹیڑھا ہے. ہاں جی ٹیڑھا. اور وہاں کے جو حکمران آئے ہیں جی وہ بھی ٹیڑھے ہی تھے. پنجابی میں ونگا کہتے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ یہ سلجھائیں تو صحیح. سلجھانا تو ہے. کیا کیوں ہے ایسا؟ میں ایک جملے میں یہ کہوں کہ افغانستان میاں صاحب gradually is becoming what we say existential threat for us. Rather for the region. ہمارے ایگزسٹنس کے لیے. جی بالکل. جس کو کہتے ہیں ایگزسٹینشیل تھریٹ. یہ بنتا جا رہا ہے. صحیح بات. لمبی ہسٹری میں نہ جائیں، ماضی قریب میں جو کچھ ہماری امیدیں تھیں، جو کچھ ہم نے گراؤنڈ پہ کیا، اس وقت جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ تو اس کے بالکل الٹ ہیں. تو آج ہم اس میں تھوڑا سا اس کو جیسے وہ نارملی لوگ کہتے ہیں ان پیک کرتے ہیں. ان پیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ذرا اس کو ہم کھولتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. واٹ از دی ایکچوئل ایشو؟ سمجھ آئے ایشو کیا ہے اور یہ ہے کیا. ٹھیک ہے. یہ ہے کیا؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تو ایک ہمارے لیے ہمارے وجود کو خطرہ ہوتا جا رہا ہے. اب جو کچھ سامنے آیا ہے کہ افغان طالبان جو کہ کنزرویٹو ہیں، جو مدرسوں میں پڑے ہوئے ہیں، جن کی ایڈیالوجی اسلام پہ بیسڈ ہے، ایٹ لیسٹ جو انہوں نے کہا ہے اور جو دنیا کو وہ کہہ رہے ہیں پچھلے 40 سال سے کہ یہ تو اسلامسٹ ہیں، یہ تو فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ تو مسلمانوں کی ایک خلافت قائم کرنا چاہ رہے ہیں. تبھی تحریک طالبان. جی انہوں نے نام بھی اپنا رکھا نا، امارات دولت افغانستان. طالبان کی خود تحریک ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے ملک کا نام بھی امارات افغانستان رکھا، اسلامی افغانستان رکھا. تو یہ اب ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا کوئی فراڈ ہونے جا رہا ہے. میں تو یہ لفظ استعمال کروں گا کہ نہ وہ اسلامک ہیں
آپ نے بڑا سمو دیا اس ایک ہی لفظ میں. نہ وہ اسلامک ہیں، نہ وہ ان کی ایڈیالوجی اسلام ہے، نہ وہ اسلامسٹ ہیں، اور نہ ہی وہ کوئی اسلامی راج قائم کرنے کی طرف جا رہے ہیں. یعنی ان کا مشن اسلامک کاز ہے ہی نہیں. یا تو وہ ہائی جیک ہو گئے ہیں، یا وہ شروع سے ہی یہ تھے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ہاں. کیا کہ دے ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہائی جیک ہو گئے ہوں، ہاں ہاں. اور یا پھر شروع ہی سے یہ سارے کا سارا جسے ہم کہتے ہیں تماشا، یہ مینیج تھا، اور یہ جان بوجھ کے بنایا گیا اس طرح، اور آبجیکٹیو اس کے کچھ اور ہیں. ہم اس طرف آتے ہیں آج. دیکھیں، کسی بھی ملک کو اپنی ایگزسٹنس سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں ہے، یقیناً اپنے سروائیول سے زیادہ کوئی چیز نہیں. اب میں نے کیوں کہا کہ یہ ہمارا یہ تھریٹ ہوتا جا رہا ہے؟ آپ دیکھیں، یوکرین کی بات ہم نے کی. یوکرین پہ رشیا نے ان وے جو بھی وہ کہتے ہیں اسپیشل ملٹری ایکشن، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم وار کر رہے ہیں یا انویڈ کر رہے ہیں، انہوں نے اسپیشل ملٹری ایکشن کے نام دیا اس کو. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس لیے دیا کہ یوکرین دو چیزوں کے لیے کام کر رہا تھا پچھلے کوئی 15-20 سال سے. ایک تو وہ EU میں شامل ہو جائے، جو کہ اکنامک سائڈ ہے، اور دوسرا وہ نیٹو کے ممبر بن جائے. اچھا، یوکرین ابھی تک نیٹو ممبر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب سوویت یونین کولیپس ہوا، اس وقت رشیا کو یہ گارنٹی دی گئی تھی امریکہ کی طرف سے کہ نیٹو کو ہم نہیں اس میں شامل کریں گے. نہیں، کہ نیٹو ایکسپینڈ نہیں کرے گا. اس وقت جہاں تک جتنا ہے وہیں پہ رہے گا، ایکسپینڈ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ باقاعدہ نیگوشیٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے. سارے کا سارا جو پوسٹ سوویت پیریڈ آیا، وہ باقاعدہ نیگوشیٹ ہوا تھا کہ ہم نیٹو ایکسپینڈ نہیں کرے گا. اب نیٹو نے ایکسپینڈ کیا. اس وقت کوئی 28 کے قریب یا 22 یا 28 ممبر ہیں اس کے. اور اب یوکرین کی یہ کوشش تھی، اور نیٹو کی بھی کوشش تھی، کہ ہم جا کے اب رشیا کے بارڈر پہ بیٹھ جائیں. بالکل. اب رشیا نے یہ پرسیو کیا، اور میں کہوں گا صحیح پرسیو کیا، کہ نیٹو کی پریزنس ان کے لیے ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. I think they are justified in it. جسٹیفائڈ. بالکل صحیح. میں یہ کہتا ہوں یعنی وہ اپنے in their own right. سر میں رائٹ کے نہیں بھی ٹھیک ہے. فیکٹس بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب زارس تھے تو یورپ کے ساتھ پرابلم تھا. ہاں. جب سوویت آئے تو یورپ کے ساتھ پرابلم تھا. جب دوبارہ رشیا ہوا تو پھر یورپ کا پرابلم ہوا. تو ہر دفعہ یورپ ہی کوشش کرتا ہے رشیا کو کٹ ٹو سائز، رادر ری سائز. ان کا کہنا یہ ہے کہ رشیا ان دا لانگ ٹرم یورپ کو تھریٹ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ رشیا کو ری سائز کر کے ان کے ہاں بے تحاشا منرل ریسورسز ہیں، آئل ریسورسز ہیں، گیس ڈپازٹس ہیں، اور ہیوج لینڈ میس ہے ان کے پاس، بہت بڑا. یہ ان کا آبجیکٹو ہے. اب رشین پریزیڈنٹ پوٹن کا یہ اوپینین ہے، سالڈ اوپینین ہے، کہ یہ نیٹو ایکسپینڈ ہوگا، یہ آ کے ہمارے دروازے پہ بیٹھیں گے اور پھر ہمیں کنٹین کریں گے. اب میں لاتا ہوں آپ کو افغانستان. لمبی تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. طالبان، ان کے جو پریڈیسیسرز تھے، سب نے ایک ہی کام کیا، ہندوستان کو اپنے ہاں کیا کہتے ہیں مہمان نوازی کی ان کی. ہم ایک سافٹ لینگویج استعمال کر رہے ہیں، مہمان نوازی کی ان کی. انہوں نے وہاں پر آ کے اپنی 8 یا 6 کونسلیٹس بنائیں along the پاکستان بارڈر، اور ایجنسیز آئیں. اب جو لیٹسٹ انفارمیشن میرے ساتھ سامنے آئی ہے کہ انہی طالبان نے اسرائیل کو بھی اسپیس دیا ہوا ہے افغانستان کے اندر. اب اسرائیل اور انڈیا دونوں کی پریزنس افغانستان، جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، نہ تیل ہے، نہ گھاس ہے، نہ پودا ہے کوئی، سوائے پاپی کے اور گنز کے اور لڑاکوں لوگوں، اور لڑائی مار اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دس رنگز اے بیل، ایک الارم بیل ہے. نو مور پرٹیکولرلی فار پاکستان کی بات ہو رہی ہے. بالکل. ٹھیک ہے جی. اب ان کی پریزنس افغانستان کے اندر اس طرح ہونا
اور پھر طالبان کے فارن منسٹر کا انڈیا جانا، پھر ان کے کامرس منسٹر کا جانا، اور پھر پچھلے جو دیکھا انہوں نے پچھلے مہینے انکرشنس ہوئی پاکستان کے اندر، اور پھر سیز فائر کروانا پڑا ان کو. یہ ساری ملا کے ایک صورتحال میاں صاحب جو بن رہی ہے، یہ کوئی پاکستان کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہے. نہیں ہے. پاکستان اور چائنا تو یہ کوشش کر رہے تھے کہ افغانستان کو سی پیک کا حصہ بنا لیں، ٹھیک ہے. اور وہ سینٹرل ایشیا، پاکستان، افغانستان اور سینٹرل ایشیا ایک ریجن ڈیولپ ہو جائے، اور یہاں پر ایک سو کالڈ کامن مارکیٹ ڈیولپ ہو جائے. یہ پرپس تھا. کامن مارکیٹ. جی کامن مارکیٹ. اس میں کیا فائدہ ہوگا کہ افغانستان کی سیکیورٹی انشور ہو جائے گی، ڈیفنس انشور ہو جائے گا، اکنامک انٹیگریشن ہو جائے گی، اور وہ حصہ بن جائیں گے ایک لارجر کلچرل یونٹ کا. ہم بہت کئی دفعہ یہ باتیں کر چکے ہیں کہ یہ جو نیا دور آ رہا ہے، نیا جو ورلڈ آرڈر میں سب بلڈ ہو رہا ہے، اس کی جو فاؤنڈیشن ہے نا، دیٹ از کلچرل اینڈ سویلائزیشنل. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، مسلمان اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں، یورپ اکٹھا ہوا ہے پہلے، اور اب کچھ آپ لے لیں اس کو چائنا کو، تو یہ 3 سینٹر آف گریوٹی بنتے جا رہے ہیں. مسلم ویسٹ اور ساؤتھ ویسٹ اور سینٹرل ایشیا کے، پھر چائنا، امریکہ اور یورپ. اب رشیا از ٹرائنگ ٹو فٹ ان سم ویئر، چونکہ آج ہماری ڈسکشن رشیا پہ نہیں ہے کہ رشیا از ٹرائنگ ٹو فٹ ان. ہاں، فٹ ان. ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ فٹ ان یورپ نہیں ہونے دے رہا ان کو، اس لیے نیٹو کا ایشو ہے، اس لیے یوکرین کا ایشو ہے. اب یہاں پر افغانستان نہیں اپنے آپ، جسے کہتے ہیں اٹس ناٹ بیہیونگ، اور وہ جتنی بھی ان کو انٹائسمنٹ ہے جسے کہتے ہیں، ان کو دی جا رہی ہے سہولت کہ آپ سی پیک میں آ جاؤ، آپ گیس پائپ لائن آنے دو، آپ ریلوے لائن آنے دو، آپ الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن کر لو، تو یہ پھر ایک جو ریجن ہے یہ انٹیگریٹ ہو جائے گا. تو اس میں جو پچھلے کئی 100 سال سے افغانستان فیس کر رہا ہے سینٹرل ایشیا سے، ویسٹ ایشیا سے انکرشنس، اور جو وہاں پر ٹوٹ پھوٹ پچھلے بہت سے سالوں میں ہوئی ہے، اور خاص کر 40 سالوں میں جو ہوئی ہے، تو دس کوڈ آل بی ریکورڈ. ٹھیک ہے. دیکھیں ریکور فرام اٹ، مقصد یہ تھا کہنے کا. لیکن somehow I think they are averse to recovery perhaps. وہی میں جو میں نے عرض کیا، اب ہندوستان اور اسرائیل ان دونوں نے مل کے افغانستان کو ہائی جیک کر لیا ہے. یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے. آپ کا کہنے کا مقصد ہے ان کی پریزنس ہے بٹ دے آر ناٹ سنسیئر ٹو دیم. No, they have been hijacked. They have been hijacked. They have been hijacked. یہ ویسے بہت قریب ہے انالیسس ریئلٹی کے کچھ. They have been hijacked. اب لاسٹ پروگرام میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ چونکہ طالبان ہیں، مدارس میں پڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو کسی لحاظ سے بھی ڈاؤن گریڈ نہیں کر رہے. ہم نہیں کر رہے، لیکن ان کو جو خاص قسم کی ایک کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے کہ ہاؤ ٹو رن اے اسٹیٹ، وہ نہیں کی گئی نا. ہاؤ ٹو رن اے اکانومی، ایگزیکٹلی. ہاؤ ٹو رن دا فارن پالیسی، ٹھیک ہے. ہاؤ ٹو سٹ کمفرٹیبلی ان دا ریجن. چونکہ یہ ریجن پیسفل ریجن نہیں ہے، ہم سب کو پتا ہے. کوئی لمبی عرصہ نہیں ہوا، 1991 تک یہاں پر سوویٹ کا انفلوئنس تھا. امریکہ اور سوویٹ یونین نبرد زماں سے دوسرے کے ساتھ افغانستان کے اندر، پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا، تو یہ علاقے کو ٹائم لوزر تو افغانستان ہی رہا نا جی تھرو آؤٹ. سب کے ہر دفعہ وہی تھا، وہی رہا لوزر. اور وہ سینچری سے امریکہ یا رشیا کو کیا. ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ افغانستان از ناٹ اے نیچرل کنٹری، لیکن اگر نہیں بھی ہے نیچرل کنٹری تو اب تھوڑی بہت تو بن گئی ہے نا. اس کو وقت کے ساتھ اپنے آپ کو ایوالو کرنا چاہیے. دے شوڈ ٹیک شیپ آف اے ساورن رسپانسبل اسٹیٹ جو کہ گلوبل آرڈر کے ساتھ فٹ ان ہوتی ہے اور ایکسیپٹیبل ہو، اور گلوبل جو ورلڈ آرڈر ہے اس کے اندر فٹ ان ہوتی ہے، اور اپنی ذمہ داری اور اپنے حقوق دونوں کی حفاظت کرتی ہے. وہ نہیں ہو رہا. اب میں نے جان بوجھ کے یہ کہا کہ ہائی جیک ہو گئے ہیں وہ، لیکن وہ مجبوری کے طور پہ نہیں ہوئے. میں آپ کو بتاؤں، دے ہیو بین
जैसे पहले मैंने अर्ज किया, इधर दे बिन दिस वे फ्रॉम द बिगिनिंग, ये सारे का सारा मनूवर था। देखें जो ये सब जो वर्ल्ड पावर्स है ना, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है, दे कैन प्लान लॉन्ग टर्म, ठीक है, दे कैन प्लान समथिंग विच इज आउट ऑफ द ब्लू दुरुस्त है, एंड देन दे कैन एग्जीक्यूट इट इवन आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि टोटली उनके है। अब और उनकी स्टडी बड़ी होती है आपकी, अब जब पेनिट्रेशन होती है। अब जब 2.5 साल तक तालिबान जाके दोहा में नेगोशिएट करते रहे अमेरिका के साथ, क्या आपको और मुझे और पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस को ये पता है कि what was not revealed, what could have been happening behind the scene, what kind of negotiations took place which were not in the open, क्या अंडरस्टैंडिंग्स हुई होगी? ऐसे तो नहीं अमेरिका एक मोस्ट मॉडर्न एयर बेस छोड़ के चला गया, एक 700 या 500 या $5 बिलियन का असला छोड़ के चला ये गया। कोई मासूमियत वाला काम नहीं है, कोई नहीं, बड़ी देखिए innocently थोड़ी हुआ है। चूंकि हम एक सिचुएशन को फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, जो कि किसी भी लिहाज से पीसफुल नजर नहीं आ रही, और प्राइमा फेसी वो कोई जैसे कहते हैं बिनाइन नहीं। आर यू हिंटिंग एट अमेरिकाज इल इंटेंशंस अगेंस्ट पाकिस्तान? कुछ सर देखें, एक चीज आप जरूर रखें, क्योंकि आज ओपन बात हो रही है, तो ये भी हाँ, ये भी देखें, सवाल है ही एक है। बात आप ये रखें, सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद 1991 में सोवियत यूनियन हैड गॉन, ठीक है, और उस वक्त से टिल यू कैन से टिल यस्टरडे इट वाज अ यूनिपोलर मूवमेंट, ठीक है, अमेरिका वाज रूलिंग द वर्ल्ड। ठीक है, अब पिछले कोई 10 सालों से अमेरिकन को ये रियलाइज हुआ है कि चाइना इज कमिंग अप, चाइना इज इमर्जिंग एज ए ग्लोबल पावर। ठीक है, इस वक्त चाइना की इकॉनमी अमेरिकन इकॉनमी से तकरीबन अगर ज्यादा नहीं है तो बराबर है, बराबर तकरीबन आ गई है। फिर उनका जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो हम superb है। रोजाना देखते हैं, कोई हफ्ता ऐसा नहीं गुजरता कि चाइना से कोई ना कोई नई इजादात ना आ रही, मिलिट्री टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी या आईटी की टेक्नोलॉजी में उनकी कोई ना कोई नई इन्वेंशन ना हो, कोई ना कोई डेवलपमेंट ना हो, और वो भी स्पेसिफिकली मिलिटरीली भी वो उसी की बात करो। हाँ। वो भी वो चीज जो कि ग्लोबल लेवल पे मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर को इम्पैक्ट करती है। इम्पैक्ट कर रही है, ठीक अब है। आपने पिछले हफ्ते देखा जापान के साथ चाइना का एक अच्छा खासा हाँ, क्लैश तो है, झगड़ा हुआ, है। ठीक है। यहाँ तक हुआ कि जापान ने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर चाइना ने ताइवान पे हमला किया तो वी विल गेट इन्वॉल्व इन इट। दिस इज आउट ऑफ द ब्लू, nobody ever thought हाँ। that Japan was going to go against China, जबकि चाइना ने पिछले कई सौ साल से मियां साहब जापान के अगेंस्ट एग्रेशन नहीं किया। मैं आपको अर्ज करूं, इट वाज द अदर वे राउंड, इट वाज द अदर वे राउंड। जापान करता रहा दो दफा पिछले सदी में जापान पे इनकर्शन हुई, बट मंगोल्स ने उस वक्त चाइना पे कंट्रोल किया हुआ था, उस रीजन को कंट्रोल किया हुआ था। तो दे वर मंगोल्स जिन्होंने जापान पे किया, तो जापान ने तो मल्टीपल टाइम हमला किया। तो कहने का मकसद ये है कि चाइना वाज इमर्जिंग पीसफुली, उन्होंने कहा भी है पीसफुल राइज, ठीक है। हम एडवोकेसी नहीं कर रहे किसी की, बट जो उनका एक जिस पे चल रहे हैं वो सर वी हैव टू बी वी नॉट जैसे लफ्ज हम कहते हैं ऑनेस्टी, no, we have to talk and analyze with integrity. ठीक है, ये हमारी and we are doing it. Exactly. ठीक तो अब China is in no way threat to America at this point in time. It's no way a threat to Japan at this moment in time. And by the way, it is not a threat to India either. ये इंडिया ने खामखा एक हवा खड़ा किया और अमेरिका से ऐसे भी कह सकते हैं, it has no threatening posturing even, ये ऐसा भी है। सर देखें, आपको जब किसी पोस्चरिंग भी थ्रेटनिंग नहीं, वैसे भी थ्रेटनिंग, नॉट ओनली पोस्चरिंग सर, आपका एक डायरेक्शन होता है डेवलपमेंट का, उसका डायरेक्शन ही नहीं है, डायरेक्शन ही नहीं है, डायरेक्शन ही नहीं है। दे वांट टू ऑक्यूपाई इंडिया फॉर दैट मैटर। वैसे भी नॉन इंटरवेंशनिस्ट ही है उनकी मैं अर्ज किया ना, दे हैव अनाउंस पॉलिसी, एक होती है सटल अंडर द कवर ठीक है पॉलिसी, आप उसमें शक कर सकते हो, लेकिन जो पॉलिसी
पब्लिक की हुई है। जैसे शी जिनपिंग कहते हैं शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, विन विन। सर उन्होंने अब हम कहीं और तरफ न चले जाएं, वी वांट टू स्टे ऑन अफगानिस्तान, लेकिन जो 3 मेजर ग्लोबल इनिशिएटिव है, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी कैन वी इनिशिएटिव, गो फॉर अ ब्रेक नाउ? We start from there. जी स्टार्ट फ्रॉम हियर। जी हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद यहीं से सिलसिला जारी रखेंगे। जी ब्रेक के बाद हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नज़ीर हुसैन, साबिक एडिशनल सेक्रेटरी खारजा मुल्क। नज़ीर साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस दिया कि अफ़गानिस्तान हाईजैक भी हो सकता है, इसकी बड़ी पॉसिबिलिटी है, से बाय इसराइल, इंडिया। और दूसरा अंडर करंट्स जो यूक्रेन के और इसके आप जो लिंक कनेक्ट कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, तो ओवर टू यू। इसमें देखें, बाद हमारा फोकस फिर अफगानिस्तान। मैंने ये फील किया कि आप थोड़े से हैरान हो गए कि आया कि ये सिचुएशन इतनी सीरियस है। यस, इसमें हैरानगी की बात नहीं है। जो जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं, ठीक है, जिस तरह चीज़ों को ले जाया जा रहा है, अफगानिस्तान इज बिकमिंग अ थ्रेट टू यू, योर इंटीग्रिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, what Pakistan has to do is to review its Afghan policy, number 1, जो कहते हैं पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी क्या है, ठीक है, इसको रिव्यू करें। ये इस पे बड़ी डिबेट होती है, रिव्यू करें, बात करें, इसको रिव्यू करें इन डेप्थ। फिर अफगानिस्तान को कैटेगराइज करें। जितनी भी अच्छी डिप्लोमेटिक सर्विसेज हैं दुनिया में, अमेरिका होगा या रशिया होगा या ब्रिटेन होगा, उन्होंने दुनिया को अपने इंटरनली कैटेगराइज किया हुआ है कि ये हमारे फ्रेंड्स हैं, हाँ, ये न्यूट्रल्स हैं, ठीक है, ये एडवर्सरीज हैं, ठीक है, और ये एनिमीज हैं, हाँ, ठीक है। सोवियत यूनियन यूज्ड टू बी एन एनिमी कंट्री, ठीक है, ठीक है। अब पाकिस्तान को वी आर नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सूरत हाल चूंकि सुलझ नहीं रही और अब हमें रिकैटेगराइज करना पड़ेगा, उलझती जा रही है, तो हम पिछले 40 साल से खासकर और पिछले 70 साल से एक कैटेगराइजेशन की हुई है कि हमारे पड़ोसी हैं, ये मुसलमान हैं, हमारा कॉमन कल्चर है, हमारी ज़ुबानें मिलती हैं, और वी ओ अ लॉट टू द हीरोज़, उनके हीरो हमारे हीरो हैं, हालांकि अब तो वो अपने हीरोज़ को भी डिसोन करते हैं वो। तो मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपका सर्वाइवल इज पैरामाउंट हर लिहाज से, तो आप इसको रिकैटेगराइज करें, और ताकि अफगानिस्तान को भी पता हो और दुनिया को भी पता हो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को किस कैटेगरी में रखे हुए है। फिर उनको एहसास होगा कि ये ऐसा नहीं है जिस तरह वो जो आपने लफ्ज बोला, देन दे विल स्टार्ट बिहेविंग, दे विल स्टार्ट, वो आपने लफ्ज जो बोला है, यानी वो फिर आप ला सकते हैं उस ट्रैक पे उन्हें। देखें, पाकिस्तान अपने आप को समझता है कि वी बिलोंग टू दी सेंट्रल वेस्ट एशिया रीजन को, तो हमारी कोशिश पूरी होती है कि हम छोटी मोटी जो डिफरेंसेस या क्लैशेस है, छोटी मोटी इनकन्वीनियंस जो है, उसको दरगुजर करें और अकोमोडेट करें, एंड दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग। और मेरे ख्याल में हम कामयाब रहे। ईरान के साथ एक्सेलेंट रिलेशनशिप है, सऊदी के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया है, ठीक है, और अभी शाह उर्दून के हिज मैजेस्टी अभी होकर गए हैं, और पाकिस्तान के पीएम तो हर हफ्ते किसी विजिट पे होते हैं इधर ही। नहीं, मतलब ये और भी ज्यादा होना चाहिए, वो मैं किस दिन हम बात करेंगे। कह रहे हैं कि उज़्बेकिस्तान के साथ भी कोई कॉरिडोर बन रहा है, बट देयर वुड रूट थ्रू द अफगानिस्तान। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये कोशिश यही थी कि ये हिस्सा एक वेल नेट रीजन हो जाए, मल्टीपल लेवल के ऊपर इंटीग्रेशन हो जाए, और अल्टीमेटली होना यही है कि अपनी जो स्पीशीज कहते हैं उनको इकट्ठे होना है। दिस इज व्हाट इट इज। बट सनफाओ तालिबान जो हैं, दे, इसलिए मैंने अर्ज किया कि हाईजैक, बट लेट्स नॉट गिव देम द इन एनी लीवे ना दें कि दे मस्ट नो कि क्या हो रहा है। अब यानी दे आर कंप्लिसिट इन दिस प्लान, दे डू इट इंटेंशनली। ये नहीं है कि वो इतने नाइव हैं, पंजाबी में चूचे थे, नहीं, ऐसी नहीं है, ठीक है। तो कमिंग बैक टू दिस वन, ये रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा उनको, या उनको बताना जरूर होगा किसी को कि भाई एक्ट रिस्पॉन्सिबली
ٹھیک ہے. You are a de facto government, though you are illegitimate. بٹ اسٹل یو آر گورننگ. No, de facto you are ڈی there. فیکٹو تو ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ بیہیو نہیں کرو گے تو پھر آپ اپنی وہ جو کریڈینشیلس ہیں وہ اور آپ کے کمزور ہو جائیں گے. تو بجائے آپ کو ریکگنیشن ملے یو این سے اور ملکوں سے اور آپ اور آئسولیٹ ہو جائے، اور آپ کے جو جن کو آپ دوست کہتے ہو اسرائیل اور انڈیا، وہ آپ کو آئسولیٹ کر رہے ہیں. وہ آپ کی ریکگنیشن کے اندر ایک رکاوٹ ہے. وہ جان بوجھ کر رکاوٹ بھی ایسا پیدا کر رہے ہیں کہ جتنی زیادہ وہ افغانستان کی دشمنی پڑوسی ملکوں سے بڑھائیں گے اتنا افغانستان ان پہ ڈپینڈنٹ ہوگا. اٹس اے اسٹریٹجی. اب یہ ان کو ریئلائز کرنا چاہیے ان کے جو نہیں وہاں پہ از دیر اے ڈرتھ آف اسٹریٹجک پلانرز اوور دیر ان افغانستان. سر ہم تو بہت دفعہ آج بھی کہہ چکے ہیں، پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہی ہم بات کہہ رہے تھے کہ ان کے اندر انہوں نے کیپیسٹی ہی بلڈ نہیں کی. کیپیسٹی نہیں بلڈ. ٹھیک ہے. لیکن ایک دیکھیں، وہ اگر اس کا قتل مقصد نہیں ہے کہ وہ کوئی دودھ پیتے ہوئے بچے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اگر دے کین فائٹ بیک with Soviet Union, they can fight back امریکہ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اور اب ایک قسم کی انہوں نے اتنے اسٹبن ہو گئے ہیں اپنی جو بھی پالیسی بنائی ہے ان کے اندر. تو یہ انٹینشنل ہے، یہ جان بوجھ کے ہو رہا ہے. اور لیکن ہمارے لیے دے آر بیکمنگ اے تھریٹ. اور پاکستان کو میرے خیال میں اپنے جو بھی ریلیونٹ سولوشنز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اور ان کو یوز کرنا چاہیے جیسے کہ ہو. ہم نے نیگوشیشن کر کے دیکھ لی. ٹھیک ہے. دوحہ میں بھی کر لی، استنبول میں بھی کر لی. اب رشیا اور ایران درمیان میں آنا چاہ رہے ہیں، آپ کی نالج میں ہوگا یا نہیں. تو اب رشینس بھی چاہتے ہیں کہ وہاں پر دوبارہ کوئی اور صورتحال خراب نہ ہو. ایران بھی بارڈر ہے، کامن بارڈرز ہیں، وہ بھی نہیں چاہتے ہیں. لیکن سم ہاؤ جو طالبان رجیم ہے اس وقت وہ سگنل کو ریسیو نہیں کر رہی. اب اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ان کے جو بھی بیکرز ہیں اسرائیل اور وہ انڈیا، وہ کوئی پلان جو ان کے ہیں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اچھے نہیں ہیں. اور ایران کے واٹ اباؤٹ امریکہ اس میں آپ اور ایران کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں. ایران کے لیے بھی آپ نے خود ہی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ 11 لاکھ لوگ وہاں سے ایران نے نکالے ہیں افغان. they were all spies and they were spying for India and Israel. اور اب بھی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ہمیں یہ جو یہاں پر ریفیوجیز ہیں وی شوڈ اسے انگریزی میں کہتے ہیں کلینس یور ٹیریٹری. آپ کلینسنگ کریں. ابھی بھی بہت کچھ ہے سر. دے ول گو انڈر گراؤنڈ. دیکھیں وہ جو 20,000 لوگ دوز ہو سپورٹڈ امریکہ in this struggle against whatever it was طالبان کے خلاف، وہ جو 20,000 تھے وہ تو ابھی امریکہ نہیں گئے، وہ تو ادھر ہی ہیں. اور وہ لوگ تھے who were loyal to America, who were loyal to NATO. Those who've been helping America and NATO in Afghanistan, how would they be neutral or for that matter in a way not a threat to you? یہ دیکھیں بات سروائیول. At the same time are they threat to Taliban regime as well? They were. اس لیے ان کو نکالا گیا تھا کہ اگر وہ ان کو نہ نکالا تو وہ eliminate کر دیں گے، ان کو نیوٹرلائز کر دیں گے. وہ اس لیے نکالا گیا تھا. اور چونکہ پروسیس بڑے جلدی میں ہوا اس لیے وہ یہاں چھوڑ کے چلے گئے ان کو. صحیح ہے. اب یہ پاکستان کو دو چیزیں ہو گئی، ایک تو ریفیوجی ان جنرل اور دوسرے وہ جو 20,000 سے کم جو بھی کم یا زیادہ وہ لوگ تھے who were loyal to America, who were loyal to NATO and who were anti طالبان جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کو جسے کہتے ہیں ایویلویٹ کریں اور ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، ویری اسٹرکٹلی فالو کریں ان کی پریزنس کو آئیڈینٹیفائی کریں. ایسا نہ ہو کل جو دوحہ کے ساتھ ہوا ہے، جو دعا کے ساتھ ہوا، ایسا نہ ہو آپ کے ساتھ وہ ہو. وجہ اس کی یہ ہے، میں نے یہ ساری تمہید اس لیے باندھی ہے میاں صاحب کہ آپ یو آر اے نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ.
you simply cannot afford not to be in total control of two things. Number one, your borders. You simply cannot afford not to be in total control of your اور یہ borders. borders ٹھیک ٹھیک یہ sovereignty کی ایک نشانی ہے. If you're Very a good. sovereign state, you have a responsibility to control your borders. تاکہ if وہ you are a miss- sovereign state you have the responsibility Absolutely. to fully control your borders You must be in control of your territory. territory یہ بڑا بڑا عمدہ پوائنٹ ہے اب اس لیے تو ہم ایکیوز کر رہے ہیں نا افغانستان کو کہ آپ اپنی ٹیریٹری کو ہمارے خلاف استعمال ہونے دے رہے ہونے ہیں دے رہے ہیں اور ہم بھی کیوں ہونے دیں کسی کے خلاف. تو ہماری بھی ذمہ داری ہے. ایک چیز یہ ہوگی. ٹھیک ہے. دوسرا, آپ کی جو ڈیفنس کیپیبلٹیز ہیں وہ بھی آپ کے ٹوٹل کنٹرول میں ہونی چاہیے. اب آپ کے اینیمی کی کوشش یہ ہوگی کہ اس میں شک و شبہات پیدا کرے ادا کرے اور ان میں انکرشنس کرے اور شو یہ کرے دنیا کو. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں, یہ جو پچھلا مئی میں انسیڈنٹ ہوئے اس میں انڈین کمنٹیٹرز نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں دے مے ناٹ بی سیف, مے ناٹ بی سیف. ٹھیک ہے, وہ سجیشن کر رہے تھے تاکہ کوئی پک کرے. اور بڑا ریپیٹڈلی کیا انہوں نے ریپیٹڈلی کیا. بڑا کیا انہوں نے. اب چونکہ IAEA جو ہے وہ ریگولرلی پاکستان انسپیکٹ کرتا ہے وہ کرتا بھی ہے ہاں. اور گلوبل لیول کے اوپر پاکستان کو پتہ ہے کہ ہمارے جو وی ہیو دی لاز, وی ہیو دا رولس, سیف گارڈز ہیں سیف گارڈز اینڈ اس کو باقاعدہ ایگزامن کیا جاتا ہے. باقاعدہ اور گلوبل لیول کے اوپر یہ ایکسیپٹ ہو گیا ہے کہ. لیکن پھر بات وہی آتی ہے کہ آپ کا جو اینیمی ہوتا ہے وہ پھر گریجولی اس کو سافن کرتا ہے آپ کے اوپر. تو آپ یو سمپلی کی ناٹ افورڈ ٹو گیو ایون این آئیوٹا آف امپریشن کہ یو آر ناٹ ان کنٹرول آف یور ٹیریٹری اینڈ یو آر ناٹ ان کنٹرول آف یور ایسٹس. یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں. تو ناؤ دس سمز اپ ہماری جو پہلی اسٹیٹمنٹ تھی کہ افغانستان از بیکمنگ گریجولی اے تھریٹ ٹو یور ساورنٹی. ابھی پچھلے دنوں یہ باتیں بڑی ہوئیں کہ اگر انڈیا کے ساتھ جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم نے سندور 2 لانچ کرنا ہے ابھی لانچ کرنا ہے اور ہم تو ابھی پاز کے اوپر ہیں, سیز فائر بھی نہیں کہتے وہ, ہم پاز کرتے ہیں. تو اگر ایسی صورتحال وہ بلڈ کریں گے کہ ایسٹرن بارڈر پہ انڈیا ہو, ویسٹرن بارڈر پہ افغانستان ان سپورٹ ود اسرائیل اینڈ انڈیا, تو آپ کا چیلنج تو بڑا فارمیڈیبل ہو جاتا ہے. تو آپ کا سچویشن ایگریویٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, دن پہ دن بری ہوتی جا رہی ہے. تو اب اس کے لیے میرا خیال میں یہ جو نیگوشیشنز والا کین بی پریونٹڈ فورس ٹال ہو سکتی ہے یہ. اسی میں اس طرف آ رہا ہوں. اب یہ جو بات تھی کہ ہم ان کے ساتھ سیز فائر کر لیں, اس کو اوپن اینڈڈ کر دیں کہ جب تک سیز فائر رہے, نو, دیر ہیز ٹو بی اے کلوجر جسے کہتے ہیں. اس چیز کا کلوجر ہونا ہے اور کرنا ہے آپ کو, اور دیٹ شوڈ بی ان بلیک اینڈ وائٹ. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نو اسٹاپ گیپ ارینجمنٹس اینی ناٹ مور, ایٹ آل, نو اینی مور, کوئی نو اسٹاپ گیپ. سر ہم پچھلے یہ بہت ہو گئی ہے 20-25 منٹ سے اسی چیز کو اینالائز کر رہے ہیں, ڈائسیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ اٹ از بیکمنگ اے تھریٹ. It simply cannot be left as the rather way it has become a threat. It has become a threat, and it cannot be left the way it is. Number 2, it cannot be left unattended. Oh, بالکل no, under no circumstances. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے باقاعدہ اگلے پروگرام میں ہم یوکرین اور فلسطین ڈسکس کریں گے. آپ آخر میں اناؤنس کر دیں گے تو ہم اس میں کہیں گے کہ یہ جو 20 پوائنٹ پلان ہے اور وہ جو 28 پوائنٹ پلان یوکرین کا ہے, ان دونوں میں کامنالٹیز کیا ہیں, اور وہ کس طرح ونڈرفل انالیسس ہو جائے گا, اور کیوں وہ کرنے پڑ رہے ہیں, اور پاکستان کو بھی افغان کے ساتھ کچھ ایسی چیز کرنی پڑے گی. اس کے بغیر آپ کا جو ویسٹرن بارڈر ہے وہ سیکیور نہیں ہوگا. اور اس کے سیکیور دیکھیں, افغانستان کی ناٹ انویڈ یو, یہ تو پکی بات ہے, لیکن وائی شوڈ یو ویسٹ ٹائم, یہی ٹائم جو آپ ادھر انرجی لگا رہے ہیں. why you should wait for some sort of نمبر 1. نمبر 2, اب جو ایک کرٹیسزم پوٹن کے پریزیڈنٹ پوٹن کے اگینسٹ ہو رہا ہے نا انٹلیکچوئل سرکلس میں, وہ یہ ہو رہا ہے کہ واز اٹ ورتھ ڈوئنگ اٹ, واز اٹ ورتھ گوئنگ ان ٹو یوکرین. لیکن ان کو پتا ہے کہ ان کا تھریٹ کس لیول کیا تھا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ پوٹن نے 4 سال ضائع کر دیا اپنی
لائف کے نہیں، لیکن وہ کسی اور چیز کو سیکیور کر رہے تھے وہ. اب پاکستان پچھلے 70 سال سے ہیز ناٹ بین ایبل ٹو ڈو ون تھنگ، ڈیولپ اے سیکیور ریلیشن شپ ود افغانستان، یا وائس ورسا. افغانستان ہیز ناٹ بین ایبل ٹو ڈیولپ a secure relationship with Pakistan. جہاں پر وہ I think secure love is inversely proportional to Afghans. سمجھ طالبان. میں کیا کہہ رہا ہوں. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ افغانستان is getting poorer, miserable worst to worst by the day. by the day. اب وہ جو چلے گئے وہ تو چلے abject گئے، misery now. جو چلے گئے وہ چلے گئے، لیکن جو سٹنگ رجیم ہے اب they are not even taking notice of it. یہ افغان پاپولیشن کو سمجھانا ہوگا. دس از ویئر اٹ کمس دا پبلک ایجوکیشن. آپ کا دیکھیں، آپ اس کے نیبر ہو، یو سمپلی کی ناٹ افورڈ ٹو ہیو اے ہاسٹائل پاپولیشن ان افغانستان. یو کی ناٹ افورڈ ٹو ہیو اے پاپولیشن ان افغانستان which has been fed with wrong views about you. You know, جو نیریٹو ان کو فیڈ کیا گیا ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ایک پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکے ہیں، میرا 2 اس پروگرام نیریٹو کو ہم نے ایڈریس کرنا، نیوٹرلائز کرنا ہے کہ تھرو پبلک ایجوکیشن. چونکہ انڈیا جو کچھ اپنی پبلک کو سکھا رہا ہے وہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ ڈیولپ کرتا ہے. افغان جو طالبان ہیں وہ بھی اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ کرتے ہیں. میں بھی کہوں گا یہ بھی ایک ہاسٹائل ایکٹیویٹی ہے. ایگزیکٹلی، آپ یہاں سے شروع یہ بھی ہاسٹائل ایکٹیویٹی. نمبر 1، ٹھیک ہے، افغانستان شوڈ اسٹاپ بیڈ ماؤتھنگ پاکستان. ہم تو سارا دن ایک ہی راگ الاپ رہے ہیں، بھائی ہیں، کلچر ایک ہے، وہ ہمارے ہیروز کامن ہیں، ہمارا بارڈر کامن ہے، ہمارا فیوچر بھی کامن ہے. وہ بھائی ہے، اب رشیا کا اور یورپ کا بھی تو کامن ہے، بالکل ٹھیک ہے، پھر تو چائنا کا اور انڈیا کا بھی کامن ہے. یہی ساورن اسٹیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ یو آر ان کنٹرول آف یور ٹیریٹری، یو آر ان کنٹرول آف یور پیپل اینڈ یو آر کنٹرول آف یور ایسٹس. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب اس کو لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پبلک اوپینین ہمارے میڈیا کا بھی کام ہے، ہمارا آپ کا بھی کام ہے کہ ہم یہ چیز اجاگر کریں کہ میڈیا کو سکھانے کا بھی اگلے کسی پروگرام میں کریں گے کچھ. کسی دن ایک پروگرام کر لیں گے، کیونکہ میڈیا کی بھی ابھی کچھ نا اویئرنیس کم ہے. ہاؤ ٹو لیٹ اس بی ویری ریئلسٹک اباؤٹ اٹ. اگر ہم یہ کہیں کہ ہاؤ ٹو ایجوکیٹ میڈیا، تو کہیں گے تسی کون ہوندے ہو؟ نہیں، میں میڈیا کا چودھری بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ. چودھری بیٹھے ہو، بڑی اچھی بات ہے سر. میں آپ کا ساتھ دوں گا. اچھا، چیزیں خود سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے. لیٹس گو بیک. ہاں جی، تو نیریٹو کے اندر تبدیلی آنی چاہیے. ایگزیکٹلی. ہم ہندوستان کو نہیں کہہ سکتے، لیکن اپنے افغانستان کو کہہ سکتے ہیں. پہلی انڈیکیشن آپ کی طرف سے جو اسٹیپ یہ ہوگا، یو ول اسٹاپ بیڈ ماؤتھنگ پاکستان. نمبر 1. نمبر 2، بارڈر سیکیور ہوں گے ہمارے. نمبر 3، جو موومنٹ ہوگی انسانوں کی وہ ڈاکومنٹڈ ہوگی. جو گڈس کی موومنٹ ہوگی وہ باقاعدہ ڈاکومنٹڈ ہوگی اور رجسٹرڈ ہوگی. ایسا نہ ہوگا کہ بائی دا وے آپ کی نالج میں ہے یہ کہ کچھ $7 بلین کا اینول امپورٹ ہوتا ہے افغانستان کے اندر تھرو ٹرانزٹ ٹریڈ. ٹھیک ہے. آلموسٹ 40% 50% کمز بیک ان دا شیپ آف اسمگلنگ. ٹھیک ہے. اور تو آپ کو $4 سے $5 بلین کا اینول لاس ہوتا ہے بیکاز آف اسمگلنگ. اور آپ کے اوپر چارج کوئی نہیں کرتے ہو، آپ کوئی چیز چارج نہیں کرتے ہو، آپ کو ٹرانزٹ فی نہیں لیتے ہو ان سے. آپ کی جو so we are so generous to them. آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے. آپ کی ہیومن ریسورس انویسٹ ہوتے ہیں ہر بارڈر کے اوپر. ٹھیک ہے. ایڈیشنل کاسٹ ہوتی ہے اس کی. ہوتی ہے بالکل. اور پھر وہ میں اسمگلنگ بھی ہوتی ہے، ڈرگز بھی آتے ہیں، اور ایک قسم کا کموشن ہوتا ہے. اور وہ آپ کی ساتھ وہ پروپیگنڈا بھی آ رہا ہے ساتھ. وہ آپ کی سیفٹی، آپ کی سیکیورٹی اور آپ کے جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ساؤنڈ ایوولوشن کے لیے نقصان دہ ہے. کیونکہ آپ کے پڑوس میں ہر وقت مصیبت لگی رہتی ہے اور وہ آپ کو پرابلم ہوتی ہیں. تو میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، جیسے آپ کہا کرتے ہو کہ کیا وہاں کیپیسٹی ہے، نہیں ہے. ہم اس لیے بات کر رہے ہیں تاکہ وہ کوئی رجسٹر کرے ان چیزوں کو
اور ان کو ہم دے پٹ ان پلیس ارینجمنٹس فار. اچھا آئی بیگ یو پارڈن یو آر سچ اے سینئر ڈپلومیٹ. اگر ڈپلومیٹک پریزنس پاکستان کی ہو وہاں تو آپ کے ڈپلومیٹک مشنز کین ورک مور افیکٹولی آن دس پلان. دیکھیں یہ مشن پبلک ایجوکیشن بھی ہو سکتی ہے. سر یہ مشن دیکھیں کیا یہ بہتر طریقہ ہے یا کون سا ہے؟ پاکستان کا جو واٹ میتھڈولوجی شوڈ بی اڈاپٹ ناؤ؟ میں عرض کرتا ہوں ڈپلومیسی کی 3-4 ٹائپس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا چونکہ پروگرام پبلک ایجوکیشن جی کا جی. ہے تو ہم ساتھ ساتھ یہ بھی اٹیچ کر لیتے ہیں. ایک کہلاتی ہے کلچرل ڈپلومیسی, جی جی ٹھیک ہے. ایک ہے پبلک ڈپلومیسی. اب ایک نئی آئی ہے جو فریز نیا ارینجمنٹ ہونا شروع ہو گئی ہے دنیا میں, اس کو کہتے ہیں سب نیشنل ڈپلومیسی. سب نیشنل ڈپلومیسی. سب نیشنل ڈپلومیسی وہ ہے جس طرح پنجاب حکومت فار ایگزامپل ایکٹیویٹی کرے جو سپورٹ کرتی ہو پاکستان کی فارمل آفیشیل ڈپلومیسی. ٹھیک ہے. اب جیسے سی ایم پنجاب تشریف لے گئی تھیں برازیل گئی, جاپان اینڈ اب برازیل گئی. ٹھیک ہے. یہ دس از پارٹ آف دی سب نیشنل ڈپلومیسی. ٹھیک ہے. امریکہ کا جو کلائمیٹ چینج کا جتنا بھی پورٹ فولیو سر یہ وائنڈ اپ کر دیں, بس 30 سیکنڈ رہ گئے. جو پورٹ فولیو ہے وہ میئر آف ایل اے لاس اینجلس وہ ہینڈل کرتا ہے. ٹھیک ٹھیک. آپ دیکھ رہے ہیں ہیلپنگ ہینڈ. تو پاکستان کا جو مشن ہے کابل میں اس کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہوگی, اس کے پاس ریسورسز نہیں ہوں گے, اور اس کا وہ مینڈیٹ بھی شاید نہیں ہے کہ اس پہ کام کرے. یہ کام کس کا ہے؟ سر اس کو نیکسٹ پھر انشاءاللہ چلیں وہ کام سول سوسائٹی کا ہے. جس سے پہلے ہم عرض کر رہے تھے کہ یہ پبلک ایجوکیشن کا چونکہ ہمارا فوکس ہے, تو آج ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ افغانستان کو اپنے لیے یہ نہ سمجھیں کہ وہاں سے تھریٹ امیونٹ نہیں ہوگا. تھریٹ ہے, ادھر دے ہیو بین ہائیجیکڈ اور دے ہیو بین والنٹیرلی سپورٹنگ یور ایڈورسریز. نذیر حسین صاحب بہت شکریہ, آپ نے بڑا اچھا انالیسس دیا. اور جناب پروگرام اختتام کو پہنچا. آج کا انالیسس میں یہی بات ہے کہ افغانستان جو ہے اس کو بھی ریویو کرنا پڑے گا اپنا, کہ وہ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ دے کین کو ایگزسٹ ود ادر کنٹریز آف دا ریجن اینڈ ان دا ورلڈ ود دس مینر, اور یہ بھی ممکنات میں ہے کہ افغانستان مائٹ ہیو بین ہائی جیکڈ بائی دا کنٹریز آف دا ریجن یا بائی دا ہوسٹائل کنٹریز. ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ یوکرین کا اور رشیا کا جو کانفلکٹ ہے, اسٹینڈ آف ہے, اور فلسطین ایشو اس پہ بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.